پائیں مجھے آپ؟ ہاں جی پادری صاحب کی حال چال ہے؟ اوکے ہاں جی میتھیو بھائی ٹھیک بات ٹھاک کریں. ہوں، آپ کے کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا احسان ہے پادری صاحب. وہ آپ پادری آئے ویسے ہی کہہ رہے ہیں؟ ویسے کیوں کہوں گا میں؟ مجھے نہیں معلوم. میں ویسے ہی لوگ کہہ رہے ہیں آپ پادری ہیں، واقعا آپ پادری ہیں. اپنا کوئی تعارف تو کریں نا، کس طرح کے پادری ہیں آپ؟ تعارف ہے. ہاں نہیں، تعارف جو ہے نا، میں نے لکھ کر بھیجا تھا جعفر کاظمی صاحب کو، تو مجھے آپ یہی تھا کہ انہوں نے چھوڑیں آپ کو جعفر شاید کاظمی میں، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی، ان کو پتہ چلے کہ آپ کون ہیں. آپ تعارف تو کریں نا. جعفر کاظمی کو پڑھ لیا بھائی، دوسروں نے تو نہیں پڑھا، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. اچھا آپ لوگوں کے لیے اگر تعارف مانگ رہے ہیں، پوری بات بتائیں نا آپ. پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی تھی میری، اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ جعفر کاظمی کو جو ہے ان سے میں رابطہ کروں تاکہ مناظرے کی جو تاریخ ہے وہ طے کی جا سکے. میں مسیحی برادری سے میرا تعلق ہے، اور میں ایک پادری کے طور پہ اسمبلیز آف گاڈ چرچ میں خدمت سر انجام دے رہا ہوں. اور ملک پاکستان میں جو مسیحی مسلم ڈیبیٹس ہیں، کرسچن مسلم ڈیبیٹس، مسیحیوں کی طرف سے ان کا آغاز میں نے کیا تھا. آپ نے آغاز کیا. اچھا آپ بتائیں کہ جی آپ یہ پادری آپ ایک اسمبلی آف گاڈ کا چرچ جو ہے یہ کیتھولک ہے یا پروٹسٹنٹ ہے، یا اس کا کس فرقے سے تعلق ہے؟ پروٹیسٹنٹ ہے. آپ لوگ پروٹسٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ ہمیں جی بتائیں کہ پروٹسٹنٹ فرقے میں یہ آپ پاسٹر ہیں، آپ کے کلرجی میں جو جی مختلف لیولز ہوتے ہیں، مختلف لیولز نہیں ہوتے؟ اچھا ایک منٹ رکیں. آپ کے ساتھ جو آج بات ہونی تھی نا، جو جعفر کاظمی صاحب کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی میری، اس حساب سے آپ کے ساتھ آج ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونی تھی ڈیبیٹ کے لیے. کوئی بات اسلامی نہیں، ہم تو نظریہ آپ بائبل بھائی پہ. وہ کر لیں گے. آپ کیوں آپ جلدی میں ہیں بھائی؟ ہم تو ایسے گپ شپ لگا رہے ہیں نا آپ سیکھنے کے لیے، کہ آپ سے سیکھیں، کیونکہ آپ کو زیادہ واقفیت ہے. ہمیں تو چرچ وغیرہ کے آپ کے کلیریکل سسٹم کا تو نہیں پتہ نا. آپ یہاں صحیح. جو دیکھیں، ہم عالم دین کہتے ہیں، آپ لوگ ریلیجس اسکالرز ہیں یا ریلیجس کلرکس بولتے ہیں. آپ کے یہاں اس کے مختلف درجات ہیں یا نہیں ہیں، جیسے کیتھولسزم میں؟ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ڈینومینیشن کی بات کر رہے ہیں. پینٹیکوسٹل، یہ جو اسمبلیز آف گاڈ چرچ ہے، اگر آپ ان کی بات کریں تو ان میں ایک مین جو ہے وہ پادری ہوتا ہے، اس کے بعد ایک اسسٹنٹ پادری ہوتا ہے، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو چرچ کا سیٹ اپ ہے وہ کتنا بڑا ہے، اس حساب سے جو پادری صاحبان ہیں ان کو آپ تعینات کیا جاتا ہے. آپ چرچ آف انگلینڈ کے ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں آپ لوگ نہیں کیلونسٹ ہیں؟ نہیں، اچھا، ارمینین ہوں میں. کیوں آرمینین؟ یس. آرمینین آرتھوڈاکس نہیں ہوتے بھائی؟ نہیں، ارمینینز آپ کون سی آرتھوڈکس کی بات کر رہے ہیں؟ راسخ العقیدہ ایسٹرن آرتھوڈکس کا تو مطلب ہے راسخ آرتھوڈاکس کی بات العقیدہ. کر رہا ہوں نا. وہ فرق آرمینیا، ہے، ملک وہ فرق آرمینیا ہے. میں نہیں جو نہیں 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 نہیں، کرسچنز ہیں. وہ فرق ہے. ایسٹرن آرتھوڈکس جو ہیں وہ فرق ہیں. وہ ایسٹرن آرتھوڈکس جو ہیں وہ فرق ہیں بالکل. ارمینینز فرق ہیں، کیلونسٹ فرق ہیں، اور کیتھولکس فرق ہیں. وہ تو پتہ ہے بھائی. نہیں، لیکن جو آرمینیا میں جو کرسچن لوگ رہتے ہیں، کرسچن ملک ہے، وہ پہلے ایران کا جز تھا، نہیں نہیں پھر نہیں نہیں رشیا کا نہیں جز نہیں بنا. نہیں 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 اب نہیں، اس کو سنیں اللہ یاری صاحب. ان کو جو آپ ارمینینزم کو اگر آپ جوڑ رہے ہیں ارمینیا میں رہنے والے کرسچنوں سے، تو ایسا نہیں ہے. ارمینینزم کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کیلونسٹ جو ہے، کیلونزم وہ 5 پوائنٹس کو مانتے ہیں، جس میں ایک وہ قدر کو مانتے ہیں، اور پری ڈیسٹینیشن کو مانتے ہیں کہ پہلے سے ہی سب کچھ خدا نے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ کس کو میں نے جنت میں بھیجنا ہے، کس کو دوزخ میں بھیجنا ہے. ہم لوگ اس کے منافی ہم لوگ چیزوں کو مانتے ہیں. وہ فری ول کو نہیں صحیح. مانتے، ہم فری ول کو مانتے ہیں کہ خدا نے ہر شخص کو جو ہے وہ آزاد مرضی پہ بنا رکھا ہے. اچھی بات ہے. اس چلیں طرح سے آپ 5 سو ڈفرنس یہ اس کا آرمینیا کے ملک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا چل. اچھا ہمارے ہاں جو ادھر امریکہ میں جو چرچز ہیں، میں نے ادھر اس میں نہیں سنا کبھی آرمینین بھی کوئی ڈینامینیشن ہے. بہرحال کیونکہ ڈینامینیشن بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں. چلے اب جو آپ میجر بتائیں. ہیں، میجر جی جو ہے صاحب، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، 4 ہیں. اینی ویز آپ کریں بات. آپ جو ہیں مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو کس موضوع پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ جی
مناظرہ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں بات ہوئی تھی ہماری، پچھلی آپ کی لائف اسٹریم میں، اسلامی نظریہ بائبل پر، اس میں یہ دیکھنا چاہیں گے، میں یہ اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ جی اسلام جو ہے کیا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بائبل بدل چکی ہوں ہے، ہوں جیسا کہ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں؟ تو کیا یہ محض ہوں مسلمانوں کا دعویٰ ہے یا صحیح یہ اسلام کا کلی طور پہ دعویٰ ہے؟ ہوں خصوصی طور پہ جو ہے وہ قرآن کو اس میں دیکھیں گے ہم، قرآن کو بنیاد بنا کر یا معیار بنا کر دیکھیں گے۔ اور بائبل آ، بائبل سے مراد آپ کون سے لیتے ہیں؟ کیا لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ خود پروٹسٹنٹ ہیں جو نا۔ موجودہ بائبل ہے۔ ہاں، جو جی موجودہ بائبل ہے، دیکھو آپ خود موجودہ جی بائبل کو کیتھولکس حضرات کتنے 5 6 7 کتابیں ہیں، وہ بائبل کا جز سمجھتے ہیں، آپ لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے ہو نا، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ چھ آپ سات دعویٰ کتابیں کر رہے ہیں یا پوچھ رہے ہیں مجھ سے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ بھائی بائبل میں، کیتھولکس کے بائبل میں آخر کے 6 7 کتابیں ہیں نیو ٹیسٹمنٹ کے، جو وہ اس کو، یا تورا کے، اب میں بھول گیا اولڈ ٹیسٹمنٹ، وہ اس کو بائبل کا جز سمجھتے ہیں، اور یہ حضرات مصر ہیں کہ یہ ایسے جھوٹی کتابیں ہیں، یہ فیک کتابیں ہیں، ان کو بائبل سے ملایا گیا، اور ان کا جھگڑا کیتھولکس ہے، سب سے بڑا جھگڑا یہی ہے کہ یہ بائبل میں کہتے ہیں کہ اضافی چیز داخل کی گئی ہے، کیتھولکس کہتے ہیں نہیں یہ اصلی ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہا ہوں؟ اچھا، مطلب آپ پوچھ رہے ہیں، ہاں پوچھ رہے ہیں پوچھ آپ، رہے ہے نا؟ چلیں ہاں کوئی بات نہیں، پوچھ آپ کو بتا دیتا ہوں میں، کوئی بات بتا دیتا ہوں میں، بتا کوئی دے بات نہیں۔ بتا دے بتا دے اچھا، کیتھولکس جو ہیں ان کی بائبل میں جو پرانا ہے نام ہے 7 اضافی کتب ہیں۔ اگر آپ بات کریں کہ ہمارا ان کے ساتھ اس کے اوپر ہمارا ایشو کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس جو ہے جس کو الہام کہا جاتا ہے، اس میں اصل میں 66 کتابیں ہیں ٹوٹل۔ ہوں 7 کتابوں کا جو اضافہ ہے کیتھولکس کی کتابوں میں، جو پرانے عہد نامہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی آخری کتاب ہے، ہوں ملاکی نبی کا صحیفہ، اور نیو ٹیسٹمنٹ کی جو پہلی کتاب ہے، متی رسول کا انجیلی بیان، اس میں 400 سال کا فرق ہے، یعنی کہ 400 سال کا گیپ ہے۔ یہ جو اضافی کتب میں 7، یہ ان 400 سال کی ہسٹری کو بیان کرتے ہیں کہ کیسے جو اہل یہود تھے وہ کیسے دیگر اقوام کے غلامی میں رہے، خصوصی طور پہ رومنس کے، اور کیسے وہ آزادی کی جنگ لڑتے رہے اپنے تئیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ہاں ان ہوں کتابوں کی تاریخی حیثیت ضرور ہے، ہم ان کو الہامی نہیں مانتے، بلکہ اگر آپ جو 15ویں صدی میں کونسل تھی، غالباً جمائمہ کی کونسل تھی، اس میں جو کیتھولکس کا بیان تھا اس کے مطابق بھی یہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں کتابیں، الہامی نہیں، اور ان کو ایپوکریفا کہا جاتا ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، ایپوکریفا کا مطلب ہی ہڈن ہے، تو باقاعدہ اگر اپوکریفا یہ کا مطلب ہے ریولیشن ہوتا تو جعلی، ہڈن، جعلیہ، نہیں 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 جعلیہ نہیں نہیں، ایپوکریفا اپو- نہیں 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 نہیں، ایپوکریفا کا مطلب ہے ہڈن۔ یہ جو وولگیٹ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ 7 جو اضافی کتابیں کہاں سے آئی ہیں پتہ ہے آپ کو؟ اور جیسے دوسرے آئے تھے بائبل کے کتاب، وہیں سے آئے نا، ادھر ہی سے آئے نا۔ نہیں، وہ آپ مطلب آپ کو کہتے نہیں پتا، آپ کو نہیں ہیں، پتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو بھائی، آپ کہتے ہیں کہ بائبل میں تغییر نہیں آیا، اس موضوع پہ مناظرہ کرنا ہے، ہم نے آپ سے پوچھا کہ کون سی بائبل، آپ کہتے ہیں کہ ہوں کیتھولکس حضرات کے ہاں جو بائبل ہے اس میں 7 کتابیں ایسی ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کی جانب سے الہام ہے، یہ ڈیوائنلی انسپائرڈ بکس ہیں، اور آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں یہ تاریخ وغیرہ کے لوگوں نے لکھی ہے، تاریخ وغیرہ لوگوں نے لکھی ہے، اس کو ہو سکتا ہے اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن یہ اللہ کی جانب سے، خالق کی جانب سے، خدا کی جانب سے نہیں ہے۔ ویسے تاریخ کی کتابیں تو بہت ہیں نا، کرانیکلز جو بک ہے آپ کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، کنگز جو ہے، وہ سب بہت ساری کتابیں ہیں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، وہ سب تاریخ کی کتابیں، احوال یہودیوں کے، ان کے پہ کیا گزری ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ صرف اس وجہ سے کہ تاریخ نہیں ہے، نہیں 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 نہیں، ایک منٹ، ایک ہاں، منٹ ایک منٹ رک اس جائیں، رک وجہ جائیں سے ایک تو منٹ وہ پلیز، غیر رک جائیں آپ۔ الہامی نہیں ہے، غیر الہامی اللہ اس لیے صاحب، ہیں۔ ایک منٹ ایک منٹ، آپ غلط بات کر رہے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا، ہوں، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جو جو یہ ایپوکریف ہے نا، جن کو آپ جعلی کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں پھر سے ایک بات، جعلی جعلی کا کیا، کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں آپ جعلی کو؟ جعلی کے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام ہے، جھوٹ میں وہ خدا کا کلام نہیں ہے نا، لوگوں کا نہیں کلام۔ نہیں، لفظ جعلی کو ڈیفائن کریں نا، لفظ جو جعلی ہے اس کو ڈیفائن کریں آپ۔ جعلی یعنی آپ ایک چیز جو اس کو جعل کیا گیا ہے نا، اس کو لوگوں نے بناوٹ، اس کے لیے غلط عقیدہ رکھا گیا، غلط ادعا کیا گیا کہ یہ فلان شخص کا، کہ ایک مثلا ایک شعر میرا نہیں ہے،
اوکے ایک مطلب خطبہ کہ میرا آپ نہیں کے ہے. مطابق دیکھیں میرے اوکے میرے میرے اوکے چاہنے والے چالی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ یاری بہت بڑا شاعر ہے, اس نے یہ قصیدہ لکھا ہے, قصیدہ کسی اور شاعر کا ہے, تو یہ جعلی ہوا نا, یہ میرا کام نہیں, کسی اور کا کام ہے یہ شعر. اسی طرح اچھا جو آپ کہتے ہیں کہ حقیقت پر مبنی چیز نہ ہو وہ جعلی ہوتی ہے نا, جو حقیقت پر مبنی نہ ہو اسے جعلی کہیں گے آپ کی بات سے تو یہ جعلی سمجھ وہ آئی ہے ہے, مجھے. جعلی یہ ہے کہ آپ دیکھیں, یہ ہمیں اس سے کام نہیں ہے کہ اس کا متن صحیح ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ایک چیز, ایک جملے صحیح بھی ہوں, مثلا فرض کریں میں یہاں پہ ایک صفحہ لکھتا ہوں نا, وہ سب صحیح ہے, اور یہ میں کہتا ہوں خدا کا کلام ہے, یہ جعلی ہوا نا. اس لیے جعل ہوا کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے, حالانکہ اس کے سب جملے صحیح ہیں, اس میں جھوٹ کوئی بات نہیں ہے, لیکن کیونکہ میں نے اس کو نسبت دی خدا سے, تو یہ جعلی ہوا, ٹھیک ہے نا. مطلب کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس کو منسوب کریں خدا سے تو وہ جعلی ہے. جعلی ہونے کے یہ ایک طریقہ کار ہے. اوکے چلیں اب سنیں, اب بات سنیں. یہ جو اپوکریفل بکس ہیں, اپوکریفا کا مطلب پھر سے جعلی نہیں ہوتا, چونکہ تب آپ نے کہا تھا جعلی اور ساتھ آپ ہنس پڑے. جعلی اس صورت میں اس کو کہیں گے اگر ان کو خدا سے منسوب کیا جاتا ہو, جیسا کہ میں پہلے جو ہے کہہ چکا ہوں. ان کتب کو تاریخی حیثیت حاصل ہے, یہ جو اضافی 7 کتب ہے ان کا الہام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ یہ تو جعلی اس آپ کہہ صورت رہے ہیں میں نا, ہوتی ہے اگر یہ ہم تو یہ آپ کہتے ہیں کہ فرما رہے ہیں یہ نا. بھی کیتھولک کیا الہام کہتے ہے. ہیں, کیتھولک کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو کیتھولکس کی تصانیف میں سے نکال کر دکھا سکتا ہوں کہ وہ اس کو نہیں, تاریخی ان کا کتب کی حیثیت دیکھیں, وہ دیتے ہیں. آپ ان کے چرچ کا عقیدہ کیا ہے, دیکھیں آپ ان کی کتاب سے دلیل لائیں گے نا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں, لیکن ان کا پوزیشن تو یہی ہے کہ یہ واقعاً خدا کا کلام ہے, ان کا تو یہی عقیدہ ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ خدا کا تاریخی کلام نہیں. کتب کی حیثیت ہے. کیتھولک لٹریچر کے مطابق بھی ان 7 اضافی کتب کو جو ہے دیکھیں تاریخی لٹریچر کی کیتھولک حیثیت عقیدے حاصل کے ہے. مطابق, کیتھولک عقیدے کا ان کا جو آفیشل اچھا پوزیشن ہے, بائبل کی کتنی کتابیں اللہ ہیں, یاری صاحب دیکھیں مجھے ایک بک آف بات بتائیں, ٹوبٹ ہے, کیتھولک بک آف عقیدہ جو جوڈت ہے ہے, وزڈم آف سالمن ہے, وہ آپ نے سائراک ہے, لیپ ٹاپ پہ نکال لیا ابھی گوگل پہ. ہاں جی ٹھیک ہے, پڑھ کے سنا دیں یہ آپ. 7 کتاب. اچھا یہ بتائیں, یہ سوزانہ ہاں کا جی. کتاب جو ہے, سوزانہ, اس کو آپ الہامی مانتے ہیں؟ اچھا اچھا اللہ یاری صاحب میں نا آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کی ڈیٹ فائنل کرنے کے لیے آیا تھا, لیکن مجھے لگ رہا ہے میں ٹیوشن پڑھا رہا ہوں آپ کو. یقین مانیں آپ جس طرح سے یہ بنیادی, انتہائی بنیادی باتیں پوچھ رہے ہیں نا, مجھے یہ تاثر سے مل رہا ہے کہ آپ کو کرسچینٹی کا جو ہے وہ الف بھی نہیں پتا. آپ پلیز جو ڈیبیٹ کی ڈیٹ ہے اس کے بارے میں بات کریں, بڑی عجیب سی چلے بھائی, بات لگ رہی ہے. نہیں دیکھیں, ہاں سوزانہ کا بک آپ مجھے بتائیں نا اگر کہ ویسے آپ نے آپ یہ ٹیچنگ سیشن الہامی رکھنا ہے ہے, آپ کسی دن آپ رکھ کے لیں, ہاں نو الہامی ہے, ان ایشوز کے ایٹ ہاں آل, الہامی نو نہیں, پرابلم. تو عرض یہ ہے محترم, عرض یہ ہے میری کہ بات جس سنیں, چیز وہ کو یہ شیعہ بائبل سنی کا بھی سمجھتا ہے نا, بہت بڑے پرابلمز ہیں. آپ کی کئی ویڈیوز پڑی ہیں جس میں آپ قرآن کو محرف مانتے ہیں, اس کو نامکمل مانتے ہیں. کسی سنی عالم سے پوچھ کے دیکھیں, وہ کہے گا قرآن مکمل ہے. تو یہ والی جو بحث ہے نا, آپ اگر یہ کہیں گے کہ آپ یہ مانتے ہیں, کیتھولکس وہ مانتے ہیں, تو وہ تو ویسی بے تکی سی, وہ تو آپ کا آرگیومنٹ یہ پیش کرنا بنتا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے ہاں خود اپنے یہ مسائل موجود ہیں. آپ میرے اجازت دیں ساتھ گے آپ ہم بھی یہ بات بات کریں. کریں پلیز, یہ عرض ہے میری سن لیں. میری عرض ہے کہ آپ جو مناظرہ ہم نے کرنا تھا اس کے حوالے سے آپ مجھے پلیز ڈیٹ دے دیں کہ کس دن آپ مناظرہ کریں گے, تاکہ میں اپنی تیاری کر کے اس دن آ جاؤں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے. دیکھیں پادری صاحب جب پھنس گئے نا, تو راستہ سے نکال کے آرام سے عزت کے مجھے ساتھ آپ بھاگنے نے کی. کوئی نہیں پھنسایا. دیکھیں نہ اللہ بات یاری نہیں, صاحب یہ بات ٹیکٹکس, نہیں کرنے دیں میری سنیں ایک منٹ, میری سنیں. اللہ چلیں یاری جی, آپ صاحب بات یہ جو ٹیکٹکس ہیں, ٹیکنیکس ہیں نا, یہ سنیوں کے جو مسلمان مولوی ہیں نا ان کے ساتھ لگائیے گا, میرے ساتھ نہیں چلنی. سب نے جنہوں نے لائیو دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے دیکھا ہے یہ حصہ جو میرے ساتھ گفتگو ہوئی ہے آپ کی, آپ ٹیوشن پڑھ رہے ہیں میرے سے, اور پھر آپ اس کے بعد جب میں نے آپ کو جو اوریجنل ٹاپک تھا ہمارا گفتگو کا, جو مدعا تھا گفتگو کا, وہ یہ تھا کہ مناظرے کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہونی ہے. جب میں آپ کو اس کے اوپر واپس لے کر آیا تو آپ کہہ رہے ہیں جی جب پھنس گئے ہیں تو بھاگ رہے ہیں. میں کہیں نہیں بھاگ رہا, اگر میں نے بھاگنا ہوتا میں آتا ہی نا آپ کی لائیو سٹریم پر. ٹھیک ہے, دیکھیں میری عرض یہ ہے اب ہمیں بھی کہ بات کرنے آپ دینا. موضوع جو ہمارا ڈیسائیڈ ہوا تھا اس کے اوپر ڈیٹ بتائیں کہ ہم نے ڈیبیٹ کس دن کرنی ہے اس موضوع کی. موضوع ہی پہ تو That's بات it. کر رہے ہیں نا. آپ نے فرمایا ہے پادری صاحب کہ بائبل کیا اسلام میں محرف ہے, یا صرف یہ مسلمانوں کا قول ہے جو قرآن یہ نہیں کہتی, ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ سے پوچھا کس بائبل کی بات کر رہے ہیں آپ, کیونکہ دنیا پروٹسٹنٹ بائبل کی. نہیں, ایک منٹ ہمیں بھی بات کرنا ہے چلیں نا. ایک منٹ لے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں لیں ٹیوشن پڑھاتے ہیں نا, میں تو آپ سے ہاں سیکھنے جی. کے لیے تیار ہوں, یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ میں آپ سے سیکھوں. کرسچینٹی میں آپ کی نالج زیادہ ہے,
ٹھیک ہے نا, میں اقرار کرتا ہوں, میں آپ سے بہت ساری باتیں پوچھنا چاہ رہا تھا. میں نے ابھی سوزانہ کا پوچھا, آپ نے جواب نہیں دیا, کیونکہ اس میں اس کا پتہ آپ کو وہاں پہ آپ کے کیا وہاں پہ پکڑ گیا. یہ کوئی میں آپ کے خلاف کوئی ٹیکنیک, کوئی چال نہیں چلا رہا. ایک منٹ چلیں, آپ بتائیں کیا پکڑ گیا وہاں پہ. ایک منٹ نہ 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 بھائی نہ نہ صاحب, اب نہیں, آپ مجھے نے بات بات کرنے کیا دو نا. نہیں یعنی آپ نے صاحب, اتنی میں نہیں دیر جانے بات دوں کیا. گا آپ کو ایسے, میں ایسے بھاگنے نہیں دوں گا. چلیں بتائیں, سوزانہ کی جو آپ بات کریں وہاں پر کیا لکھا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ میں بھاگ ایک رہا ہوں. منٹ چلیں بھائی لیٹس صاحب سی. مجھے اجازت دیں, مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں, بائبل اس طرح نہیں ہے کہ بائبل سب کے ہاں ایک چیز ہو. بائبل میں ایسی چیزیں ہیں جو یہ خود کہتے ہیں, یعنی جو ان کے اپنے فرقے میں جو اکثریت ہے کیتھولکس ہیں. ان کرسچینٹی میں, دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ کرسچن حضرات میں جو مسیح علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں, بائبل پہ ایمان رکھتے ہیں, یہ دین مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں, ان کی اکثریت تعداد کن کی ہے؟ وہ کیتھولکس کی. ان کی اکثریت, ان کے نزدیک ایسی بہت سے حصے ہیں بائبل کے جو یہ خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں, خدا کا کلام نہیں, اس کو ملایا گیا ہے بائبل میں. ٹھیک ہے نا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں یہ اضافی ہے, لیکن ان کا اپنا عقیدہ کیا ہے؟ کیتھولک چرچ کا عقیدہ جو صدیوں سے ہے. دیکھیں, جو انہوں نے کونسل بنائے نا, تو 3 کونسل بنائے. ایک کونسل بنا تھا سنت 325 میں, اس کے بعد دوسرا کونسل, تیسرا کونسل کو اس میں بائبل کو بنایا گیا. بائبل میں کون سی کتابیں شامل کریں نہ کریں, ہر جب کونسل ہوا نا تو اس میں مزید کتابیں ڈالی, بائبل کا حجم بڑھتا گیا. تو سنہ 1025 تک 1000 کچھ تک, یعنی مسیح علیہ السلام کے 1000 سال تک, یہ سب کتابیں جو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ ان کی تاریخی حیثیت ہے, یہ بائبل کا جز نہیں. یہ سب کرسچن کے جتنے دنیا میں چرچ تھے اس کو بائبل کا جز سمجھ کے پڑھ رہے تھے. تو اس وقت جب پروٹسٹنٹ حضرات آ گئے 1000 سال کے بعد, کہا کہ نہیں جی انہوں نے غلطی کیا. پرانے جو کونسل بنے تھے, انہوں نے شروع کیا تھا کہ بائبل کیسے بنائیں, تو انہوں نے غلطی کی. انہوں نے 7 کتابیں, کم بھی نہیں, 7 کتابیں اضافی غلطی سے بائبل میں ڈاؤ, اس کو نکال دو. تو ان کا جھگڑا کیتھولک حضرات کے ساتھ اسی بات پہ چڑھ. تو آپ جو ہے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو کیتھولک حضرات کے بائبل سے کوئی کام نہیں ہے, کیونکہ ان کے بائبل تحریف شدہ ہے, آپ کی بائبل صحیح ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں. اگر ان کی بائبل صحیح ہے تو اللہ پورے یعنی بائبل کا صاحب, کیوں آپ پہلے دفاع نہیں نمبر کرتے؟ پر تو سن لیں. چلیں, ہاں. آپ نے پھر چونکہ کویشچن پوچھا تو میں آپ کو سکھاتا ہوں, آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں میں, چونکہ آپ نے پوچھا ہے نا. تو پہلے نمبر پر تو جو آپ نے دعوے کیے ہیں نا, یہ 1 منٹ میں جو آپ نے دعوے کیے ہیں کہ 325 عیسوی میں کونسل بیٹھی رومن کیتھولکس کی, یہ آپ نے ثابت کرنا ہے لٹریچر سے کہ 325 میں رومن کیتھولکس کی کونسل بیٹھی تھی جنہوں نے بائبل بنائی تھی. یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ بائبل کا, یہ میرا چیلنج آپ کو قیامت تک ہے, قیامت تک آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ 325 عیسوی میں, جو آپ کے الفاظ میں اور دہرا رہا ہوں, سال آگے پیچھے کچھ ہو رومن سکتا ہے, وہ کوئی اہم نہیں ہے. ایک منٹ 325 عیسوی میں رومن کیتھولکس کی کونسل بیٹھی تھی اور انہوں نے 325 عیسوی میں بائبل بنائی تھی. یہ آپ نے ثابت کرنا ہے, یہ بوجھ ہے آپ کے اوپر اور میرا چیلنج ہے آپ کے اوپر. چیلنج. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا جی 1000 سال بعد جو ہے پروٹیسٹنٹ آ کر انہوں نے کہا جی یہ 7 جو اضافی کتابیں ہیں, یہ جو 7 اضافی کتابیں ہیں یہ الہام نہیں ہے, ان کو ہم نکال دیتے ہیں. جو عقیدہ بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا, میں نے آپ کو کہا اور پھر سے میں دہرا رہا ہوں کہ میں ان کی کتابوں میں سے آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ جو کتابیں ان کی تاریخی حیثیت ہے, اور جو تاریخی حیثیت ان کے ہاں ہے وہی ہمارے ہاں بھی ہے. الہام اس کو ہم نہیں سمجھتے. آپ آگے سے مجھے کہتے ہیں جی دیکھیں ان کے عقیدے کا حصہ ہے. عقیدہ کہاں سے بنتا ہے؟ بھگوت گیتا سے, کتابوں سے, ان کی تصانیف سے ہی بنا ہے. جو کیتھولکس کی کتابیں ہیں وہیں سے عقیدہ بنا ہے. آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے تاریخ میں جو اس کو کیتھولکس میں جو الہام مانتے رہے, لیکن جو آپ تحریری طور پر اگر اسبات کی بات کریں گے تو آپ کو ایسی ایویڈنس بھی ملے گی جہاں پر یہ بتایا گیا ہے, جیسے کہ میں نے جمائمہ کی کونسل کی بات کی 15ویں صدی میں, کہ جہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ جو کتب ہیں یہ تاریخی اعتبار سے مستند ہیں لیکن الہامی حیثیت حاصل نہیں ہے ان کو. اب چلے آتے ہیں دوبارہ مناظرے کے موضوع کی طرف, اپنا تاریخ کی طرف. میری ریکویسٹ ہے, مجھے ڈیٹ دے دیں کس دن ہم مناظرہ کریں گے ہماری سر آنکھوں اسلامی پر. نظریہ بائبل پر. آپ ہمیں پہلے یہ تو بتائیں نا, موضوع پہ بات ہو رہی ہے کہ آپ جب فرما رہے ہیں نا کہ آپ پروٹسٹنٹ بائبل کی دفاع کریں گے, تو کیا آپ اس لیے فرما رہے ہیں اس بات کو کیونکہ آپ کے نزدیک کیتھولک بائبل میں اضافی مواد موجود ہے, جی غیر ان کے ہاں الہامی 7 جو اضافی کتب ہیں, ان کے ہاں 7 جو اضافی کتب ہیں وہ تاریخی طور
یہ تو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، کوئی نئی بات تو نہیں کی، آپ خواہ خوش ہوئی جا رہے ہیں. یہ تو میں یعنی شروع سے کہہ رہا ہوں، پہلے کیتھولکس سیکنڈ کے سے میں کہہ رہا ہاں ہوں. انہوں نے خدا کے اضافی کلام کتب جو ہیں میں ان کو تاریخی خدا کے حیثیت کلام میں حاصل ہے. بشر کے کلام کو ملا دیا ہے، یہی فرما رہا ہے نا. وہ 7 کتابیں تاریخی بشر کا کتب کلام کی ہے. حیثیت ان کو حاصل ہے، الہامی نہیں ہے. نہ آپ کا جملہ ہی غلط ہے. اگر تو ہم یہ کہتے ہیں نا، سن لیں اب، وہ اگر غیر تو ہم یہ الہامی کو کہتے ہیں نا الہام میں کہ ملا دیا نا، سات غیر الہامی کو الہام میں ملا دیا ہے نا. ایک منٹ چلے سنیں، آپ کے علم میں تھوڑا اور اضافہ کروں. سنیں اب، یہ آپ کو حیران کرنے لگا میں. سنیں ذرا، جو 7 اضافی کتب ہیں ان کے علاوہ جو آستر کی کتاب ہے اس میں بھی اضافی ابواب ہیں. جو دانیل نبی کا صحیفہ ہے اس کے اندر بھی اضافی ابواب ہیں. امید ہے آپ کی خوشی میں اضافہ، اور علم میں تو خیر وہی ہوگا، لیکن وہ تاریخی طور پر ان کو ہم مستند مانتے ہیں پروٹیسٹنٹ. بھائی تاریخ کی مانتے ہیں بھائی تاریخ سمجھ گئے بھائی. تاریخ کے ابھی دیکھیں، تاریخ کی کتابیں بہت ساری ہیں جن کو لوگ صحیح مانتے ہیں نا. اب پاکستان کی تاریخ ہے، وہ بہت ساری کتابیں ہوں گی جو مستند ہوں گی. انڈیا کی تاریخ ہے، چائنا کی تاریخ ہے. ایک منٹ والوں کے لیے اللہ یاری صاحب ایسے نہیں ابھی بھی ہوگا، بات کرنے دو نا بھائی. ایسے نہیں ہوگا. سن لیں ایک منٹ، اللہ یاری صاحب کیا ہو گیا، سن لیں نا، سن لیں نا. خوشی منائیں. پادری صاحب پھنس گیا جی، بات نہیں کرنے دے گا مجھے. پادری صاحب ہمیں بھی بات کرنے دو نا. دیکھیں جی، اللہ یاری صاحب، میں نے آتے ہی اللہ یاری صاحب سے، جعفر کاظمی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوں گے، وہ بتا سکتے ہیں میری ان سے واٹس ایپ پہ کیا بات ہوئی تھی. پچھلی بار جب میری اللہ یاری صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا جی جعفر کاظمی سے رابطہ کریں اور آپ مناظرے کی ڈیٹ جو ہے ان کے ساتھ طے کر لیں. ان کے ساتھ جب میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی میتھیو، میرے پاس کلی طور پہ اختیار نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ اگلی لائیو سٹریم ہماری 24 تاریخ کو ہے، اس دن آپ آ جائیں، اس دن ڈیٹ طے کر لیں، آپ تاریخ طے کر لیں اس دن آپ. لیں جی، میں آ جاتا ہوں تاریخ طے کرنے کے لیے. اور یہاں پر اللہ یاری صاحب کیا کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مجھے تاریخ دیں، یہ میرے ساتھ اس بات کا رونا ڈال کر بیٹھ گئے ہیں جی کیتھولکس کی جو بکس ہیں ان کے اندر اتنی کتابیں ہیں، ان کو آپ الہامی. میں جواب اپنا دہرا چکا ہوں کوئی 50 دفعہ، لیکن اس کے باوجود بھی پادری پتہ صاحب نہیں بس کیوں اسی کو رگڑی جا رہے ہیں. نہیں، ایک منٹ اللہ یار صاحب، میری مکمل نہیں. آپ بات کرتے میں چپ کر کے سنتا، میری سن لیں. آپ سن لیتے ہیں. ان سے میں نے اور پھر عجیب و غریب دعوے کر رہے ہیں کہ 325 عیسوی میں جو رومن کیتھولکس ہیں انہوں نے بائبل بنا دی، اور پھر 1000 سال بعد آ کر لوتھرنز جو تھے انہوں نے یہ کہہ دیا، یا جو پروٹیسٹنٹس تھے انہوں نے یہ کہہ دیا. ایک تو اپنے دعووں کا یہ دفاع نہیں کر سکتے، دوسرے نمبر پر ڈیٹ ہی نہیں دے رہے. اللہ یاری صاحب کیوں بھاگ رہے ہیں، کس بات سے خوفزدہ ہیں؟ مناظرے کے لیے تاریخ دیں، ہم مناظرہ کریں اسلامی نظریہ چلے، وہ بائبل تو پر. ہماری سر آنکھوں اسلام پر. کیا کہتا ہے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو وہ جائے گا. پہلے تو پتہ چلے ایسے آپ موضوع نے کیا گپ ہے. شپ لگانی دیکھیں ہے، آپ ہم کوئی کسی پادری اور فلم صاحب کا انتخاب کر لیں، گپ شپ لگا لیں گے، نو ایشوز ایٹ آل. گپ شپ ہاں لگاتے. جی، پادری صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم بائبل پہ گفتگو کریں گے. ہم نے پوچھا کون سی بائبل؟ کہتے ہیں پروٹسٹنٹ بائبل. کیتھولک بائبل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کیتھولک بائبل میں ایسی چیزیں ہیں جو غیر الہامی ہیں. غیر الہامی سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا کی جانب سے نازل شدہ، خدا کی جانب سے الہام کیا گیا مواد نہیں ہے، تاریخی مواد ہے، اچھی کتابیں ہیں، لیکن ان کو شامل کیا. بات یہی ہے کہ آپ اقرار فرما رہے ہیں کہ آپ کے موجودہ بائبلز میں، کیتھولک فرقہ جو آپ کا سب سے بڑا فرقہ ہے، ان کے بائبل میں ایسے بہت ساری کتابیں موجود ہیں جو خدا کی جانب سے الہام نہیں کیے گئے ہیں، وہ بشر کا کلام ہے، غیر الہامی، اس کو بائبل میں داخل کیا گیا ہے. بس اسی بات پہ آپ نے اعتراف تو کر لیا، لیکن یعنی آپ ایک طرح سے اعتراف کر رہے ہیں کہ بائبل الحمدللہ اکثریت ہی فرقہ جو کرسچینٹی کا ہے وہ محرف ہے. نہیں، آپ کو تو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جو کیتھولکس ہیں وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہتے. پتا ہے آپ کو؟ وہ اپنے آپ کو رومن کیتھولکس کہتے ہیں. چل وہ کرسچن وہ جالی ہے، دیکھ وہ بس ہی نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں. اور کسی پڑھے لکھے کیتھولک سے بات کریں، وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہے گا، وہ کہے گا میں رومن کیتھولک ہوں. اگر آپ نے کیتھولک بائبل کے اوپر ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں آپ کو کیتھولک عالم لا دیتا ہوں، کوئی نو پرابلم. بڑے دوست ہیں میرے. کن کا فرقہ پرانا ہے؟ پروٹسٹنٹزم پرانا ہے یا کیتھولکزم پرانا ہے؟ اچھا، سیکھنے کے لیے پوچھ رہے ہیں. اور پہلی دفعہ سنہ 382 میں نے 325 بولا ہے، غلط ہے. 382 میں کاؤنسل آف روم جو میں نے 325 غلط بولا ہے، 382 اصل تاریخ ہے. 382 میں جب آپ کا بائبل پہلی دفعہ جمع کیا گیا تھا نا،
وہ کس کی سر پوپ کے سربراہ میں ہوا تھا نا؟ پوپ آپ لوگوں کا امام ہے یا کیتھولکس؟ اب کہتے ہیں کیتھولکس وہ نصارہ ہی نہیں ہے جی، مسیحی نہیں اللہ یاری صاحب یقین مانے میں بڑی سنجیدہ گفتگو کی توقع کر رہا تھا، آپ ادھر بیٹھ کے لطیفے ہی سنائی جا رہے ہیں مجھے۔ 382 عیسوی میں رومن کیتھولکس نے بائبل بنائی، یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، پلیز آپ نے یہ ثابت کرنا ہے۔ اچھا ایک منٹ اس کا یہ جو کنونشن ہوا تھا، یہ کاؤنسل ہوا تھا، کس کی سربراہی میں؟ پوپ ڈیماسکس دی فرسٹ کا پوپ کس کا ہوتا ہے؟ ثابت کرنا ہے کہ رومن کیتھولکس کی سربراہی میں ہوا تھا، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی چلیں، میں ثابت کروں گا کہ وہ رومن کیتھولکس نہیں تھے، جو جن کو آپ موجودہ رومن کیتھولکس کہہ رہے ہیں نا۔ اچھا آپ چلیں میں آپ کو ایک اور اس میں فیور دیتا ہوں کہ جو مناظرہ ہوگا نا اسلامی نظریہ بائبل، پہلے 5 منٹ میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو رومن کیتھولکس تھے، جو موجودہ رومن کیتھولکس ہیں، انہوں نے ہی 325 عیسوی میں، یعنی کہ جو موجودہ فرقہ ہے، جو موجودہ عقائد کے ساتھ ہے فرقہ موجود، انہوں نے 382 عیسوی میں آپ کے مطابق بائبل بنائی تھی، ٹھیک ہے جی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ موجودہ نے بنایا تھا، میں نے نہیں بنایا، میں نے نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ موجودہ فرقہ، اگر آپ کو بھیا سمجھ آئی میری بات سے تو میرا موقف یہ نہیں ہے، لیکن جس نے یہ کیتھولکس جو ہے ان کا فرقہ آپ سے زیادہ پرانا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرسچن ہی نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرسچن نہیں ہے یا کرسچن ہے؟ میں نہیں یہ کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، سن لیں نا، اپنے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں، وہ کرسچن ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ایسے میں بھی جیسے وہاں بھی کہتے ہیں کہ سب کافر ہے، سب کافر، سب ہمیں کافر بنا دیا بریلوی، سب کو آپ بھی کہتے ہو کہ بھائی وہ، تو آپ کو تو کم از کم یہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اللہ یاری صاحب آپ کو ساری باقی فرقے کافر کہتے ہیں، آپ باقی ساروں کو کافر کہتے ہیں، یہ والا گیم تو میرے ساتھ کھیلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ اینی ویز آپ نے خود کہا کہ رومن کیتھولک وہ اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہتے جی۔ اب بھائی سنیں، رومن کیتھولکس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، جو پڑھے لکھے رومن کیتھولکس ہیں وہ اپنے آپ کو پاکستان انڈیا کا کانٹیکسٹ چھوڑ کے، بلکہ پاکستان انڈیا میں بھی جو بڑے مخصوص پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم رومن کیتھولکس ہیں، ہم کرسچنز نہیں ہیں۔ باہر کی دنیا میں اگر آپ بات کریں، آپ کسی بھی پڑھے لکھے کیتھولک کو مل لیں، وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ہم رومن کیتھولکس ہیں، ہم کرسچن نہیں ہیں۔ یہ جو وہ کہتے ہیں، وہ ان کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کیا کہتے ہیں، کرسچن ہے کہ نہیں ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں وہ کرسچن ہے کہ نہیں؟ چھوڑ اس بات کو چھوڑے، نہیں، بات بڑا اہم ہے، بات اہم ہے۔ دیکھیں پادری صاحب، بات اس لیے اہم ہے کہ آپ کے ہاں جو آپ کا سب سے بڑا فرقہ ہے، اللہ یاری صاحب بھاگ رہے ہیں مناظرے سے۔ نہیں بھاگ نہیں رہا، میں عرض یہ کر رہا ہوں جی پادری صاحب سب لوگوں کے لیے واضح ہو چکا ہے کہ آپ کیوں اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک، آپ کے ہاں جو سب سے بڑا فرقہ ہے مسیحی برادری کا، وہ کیتھولک حضرات ہیں، ان کا جو بائبل ہے آپ کے نزدیک وہ محرف ہے۔ آپ کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہے، گوگل پہ اسٹیٹکس دیکھیں گے سب سے بڑا فرقہ کرسچینٹی کا ابھی موجودہ دور میں کون سا ہے، چیک کریں آپ۔ کیتھولکس کا کمپیوٹر آپ ہیں، لیپ ٹاپ ہمارے آپ ہیں، گوگل ہمارے آپ ہیں، آپ ابھی جواب دے دینا، آپ بتائیں کہ آپ کے نظر آپ چیک کریں نا، دعویٰ آپ کری جا رہے ہیں نا کہ سب سے بڑا کیتھولک حضرات کا جو بائبل ہے کیا وہ محرف ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں میں 50 دفعہ ایک سوال کا جواب دے چکا ہوں، پھر وہیں پہ آ گئے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں مناظر سے۔ یہ میں بھی کر سکتا ہوں، یقین مانے، اس میں اضافی مواد ہے نا۔ اب بھائی ہمارے قرآن میں اگر دیکھیں، قرآن مجید میں اس میں اگر کوئی 10-15 سورے ایسے ہی تاریخی سورے ڈال دے، تاریخی واقعات، ٹھیک ہے نا، وہ تو لوگ کہیں گے کہ بھائی کہ یہ غیر قرآن ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ بائبل میں تاریخی مواد ایسے ہی ڈال دیا گیا جو الہامی نہیں ہے؟ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، بین محرف تحریف اسی کو کہتے ہیں۔ ایک منٹ رک جائیں، قرآن اور بائبل میں جو نزول کا کانسیپٹ ہے اس میں کیا فرق ہے، صرف اتنا بتا دیں۔ دیکھیں بائبل میں آپ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے لکھا نا، ان کو انسپائر ہو گئے ہیں، لوگ انسپائر ہو گئے ہیں، انہوں انسپائریشن، ان کو الہام ہوا، انہوں نے لکھے۔ نزول جو ریولیشن کے نزول کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، فرق کیا ہے اس میں، یہ بتا دیں۔ فرق یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں کہ کسی کے دل میں الہام ہوا ہے، معانی اس کے دل میں الہام ہو، اس نے اپنے الفاظ سے لکھے ہیں، نہیں، اس کا لفظ جبرائیل لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، ٹھیک ہے، آسمان سے لے کے آیا،
اس کے الفاظ لکھا ہے. حالان کہ آپ کے ہاں بائبل کا یہ ہے کہ الہام آپ کہتے ہیں، اب وہ کہ انہوں نے لوگوں نے لکھا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ لکھا ہے، مختلف زبانوں میں لکھا ہے، حالانکہ گریک میں لکھا ہے، پتہ نہیں کتنی عبرانی میں مختلف زبانوں میں لکھا گیا نا. آپ یہ کہتے ہیں. اچھا اب آپ سوال سے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ جو ایک ہی بات ہے کہ میں بھئی نے جواب آپ دے خود دیا ہے، میں نے 50 دفعہ جواب دیا ہے. آپ نے خود اعتراف کر لیا نا. آپ کو 50 دفعہ میں نے جواب دیا ہے، آپ کو میں نے 50 دفعہ جواب دیا. اللہ یاری صاحب، چلیں جی، ہمیں جو آپ کی جواب سے سمجھ آئیے نا، آپ کے ہمیں جو سمجھ آئیے نا آپ کے جواب سے بہت واضح طور پر کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کیتھولک فرقے کے ہاں جو بائبل ہے ان کے بائبل میں یہاں پہ رک جائیں ذرا. ابھی میں نے جو آپ غیر سے سوال الہامی پوچھا تھا نا اس کی طرف اور جواب دے، بات تو کرنے دو نا. کھول کر ابھی جو بات کی تھی نا، اللہ یاری صاحب ایسے نہیں ہوتا. اگلے تو بندے آپ کو ہمیں بھی بات ہی نہیں کرنے کا کرنے موقع دیتے نا، دیتے ہیں. آپ ہمیں بات کاٹ دیتے ہیں بار بار. آپ بھی ہمیں تو بائک بات جملہ کر تو رہے ہیں. ختم ہونے ابھی دو نا. قرآن پکڑ کے اتنی ساری بات کس نے کی ہے؟ میں نے کی ہے. قرآن پکڑے آپ نے اتنی بات ساری بات کاٹا ہے کس نا، نے کی ہے؟ آپ نے بات کاٹا، بیچ میں سوال کیا، مجھے بات آپ نے ختم نہیں ہونے مکمل دیا. کیا بات، پھر آپ نہیں، آپ نے مکمل کیا، پھر آپ اپنی سوال کی طرف آئے، اس لیے میں نے آپ کو روکا ہے. اچھا، آپ قرآن آپ اصل میں پتہ کیا کر رہے تھے؟ آپ بائبل کا قرآن کے ساتھ موازنہ کر رہے تھے، اور آپ کہتے جیسے دیکھیں اب یہ قرآن ہے. میں نے وہیں پہ آپ کو روکا اور میں نے پوچھا کہ جو نزول جو الہام کا جو نزول ہے، اس کو لے کر بائبل اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ آپ نے کہا جی قرآن جو ہے یہ وربیٹم ہے. جو اصطلاح ہے اصل میں جو یوز کی جاتی ہے، آپ کو نہیں تھی پتا، وربیٹم ریولیشن ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل کو دیا، حضرت جبریل نے نبی کو سنایا. بائبل مقدس جو ہے یہ ان وربیٹم ریولیشن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنے نبیوں کو الہام دیا اور انہوں نے اپنی ووکیبلری کو یوز کرتے ہوئے اس الہام کو قلم بند کیا. یہ ڈیفرنس ہے. جب الہام کا طریقہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اس بات کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ جو وربیٹم ریولیشن ہونے کا دعویٰ ہے قرآن کے متعلق، دیکھیں آپ موضوع سے دور جا رہے ہیں، موضوع اصل موضوع سے آپ دور جا رہے ہیں. یہ دیکھیں، ایک منٹ ٹھہرے. ہاں جی. اب اچھا، اب آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اصل موضوع سے باہر جا رہا ہوں. جب آپ یہ کر رہے ہیں تب نہیں تھا آپ کو پتا چل رہا ہے؟ نہیں، میں تو اب اصل موضوع پہ گفتگو کر رہا جب ہوں. ان کتابوں کا جو موڈ آف ریولیشن ہی فرق ہے تو آپ کمپیریزن کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا کہ ابھی سن لو، دیکھیں جی جیسے ابھی یہ سن لیں قرآن ہے. بھائی، ابھی سن لیں، آپ میرے پاس ابھی سن لیں. کیوں ہم دیکھیں، آپ سے میں ڈیٹ مانگ رہا ہوں، اب پلیز سن لو رائے نا بھائی، برار اختیار نہ کریں. سن لینا بھائی. اللہ ہم یاری اس صاحب کا ڈیٹ دے دیں آپ مجھے. نے کیوں، آپ کو بات سمجھ شاید نہیں آئی یا سمجھ آئی ہے کیونکہ حقیقت اتنی خطرناک ہے کہ آپ اس کو سامنا نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں ہم نے ہاں اب بات کرنے دیں، دو بغیر مجھے قطع کلامی کرنے کے مجھے کچھ بات کرنے دیں. دیکھیں اگر ہم مسلمانوں کے ہاں یہ موڈ آف ریولیشن اس کا جو بھی ہو، یہ جو قرآن مجید ہے، اگر اس میں کوئی کلام بشر داخل کر دیں 10 صفحے 20 صفحے 50 صفحے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ہاں تو 7، آپ خود کہہ رہے ہیں 7 کتابیں داخل کی گئی ہیں جو غیر الہامی ہیں، تو ہم تو واضح بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ محرف ہے، یہ محرف ہے، تحریف ہے، اس میں تبدیلی آئی گئی ہے. تو آپ خود ابھی اپنی زبان سے آپ نے اقرار کیا کہ کیتھولک کے ہاں موضوع کیا موضوع ہے کہ بائبل کیا محرف ہے یا محرف نہیں ہے، بائبل چینج ہوئی یا چینج نہیں ہوئی. آپ نے خود اعتراف کیا. اسلام کے مطابق پلیز میں بات نہ کاٹیں نا، پلیز بات نہ کاٹیں، نہیں، موضوع نہ بدلیں، پلیز موضوع بات نہ کاٹیں، پلیز بات نہ کاٹیں، پلیز بات نہ کاٹیں، مجھے بات ختم ہونے دیں. دیکھیں آپ اسی جملے پہ کہ سب لوگوں کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے اقرار کر لیا، اعتراف کر لی کہ آپ خود بلسان خود فرما رہے ہیں کہ کیتھولک فرقہ جو آپ سے پرانا فرقہ ہے، ان کے ہاں جو بائبل ہے، ان کے ہاں جو بائبل ہے وہ تحریف شدہ ہے، اس میں غیر کلام اللہ، اس میں غیر کلام خدا اس میں داخل کیا گیا ہے، غیر الہامی مواد اس میں داخل کی گئی ہے. اگر میں نے غلط سمجھا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا ہے تو تصحیح کریں. اچھا چلیں، مجھے نا اب تاریخ دے دیں مناظرے کی. اسلامی نظریہ بائبل اس کا پہلے تو جواب دے دو نہیں، آپ کہہ دیں کہ میں نے صحیح بول سمجھا یا میں نے غلط سمجھا. اللہ یاری صاحب اس کا 50 دفعہ جواب دے دیا ہے. آپ اپنی ہی سٹریم دوبارہ دیکھیں، یہ ایسا لقمہ ہے نا، ایسا لقمہ نہ نگل سکتا ہے نہ تھوک سکتا ہے پادری صاحب، نہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا بائبل چینج ہو چکا ہے کیونکہ تحریف کا اعتراف کرے گا نا، نہ کہے گا کہ ان کا بائبل صحیح ہے. وہ کہہ کر آپ جھوم جائیں اور اس کے بعد مجھے ڈیٹ دے دیں. آپ جھوم جائیں، جو آپ نے کہا نا وہ کہہ کر آپ نے مناظرے سے پہلے ہی بھائی اس شخص نے اعتراف کیا کہ کیتھولک حضرات کا بائبل غیر اصلی ہے، اس میں غیر الہامی کلام داخل کیا گیا. میں نے غلط بولا؟ کیتھولکس بائبل میں کیتھولک، چلیں سنیں، اب اپنے کان، آنکھیں، اپنے حواس سب کچھ کھول کر. اللہ یاری صاحب آپ کو پہلے سمجھ نہیں تھی لگی، میں میرا خیال ہے 2000 بار پہلے بھی جواب دے چکا ہوں، دوبارہ دینے لگا ہوں.
اس کے ہاں بعد میری عرض ہے کہ آپ مجھے ڈیٹ دے دیجیے گا مناظرے کی، ہم، اگر آپ جی مناظرہ جی کرنے کی جی جو جی ہے جی وہ جی ہمت جی جی رکھتے ہیں تو کیتھولکس بائبل میں جو 66 کتابیں ہیں جو کہ پروٹیسٹنٹ بائبل ہم، میں بھی ہیں، وہ کتابیں الہامی ہیں۔ جو ان کے ہاں 7 اضافی کتابیں ہیں وہ تاریخی، ہمارے ہاں وہ تاریخی طور پر مستند ہیں، ان میں اصل تاریخ رقم ہوئی ہے، لیکن وہ الہام کی حیثیت نہیں رکھتی ہمارے ہم اور وہ پروٹیسٹنٹس کے کہتے ہیں ہاں۔ الہامیہ، وہ بس کہتے ہیں الہامیہ، اور وہ کہتے ہیں وہ کہ جو الہام، مرضی کہتے رہے، مجھے سروکار ہی نہیں ہے اس بات تو سے۔ آپ کے ہاں، ہمارا موضوع جو ہے آپ کے موضوع ہاں، مناظرہ جو ہے وہ یہ ایک منٹ ایک آپ منٹ کے ایک ہاں، منٹ میں نے سنا آپ کو، آپ برداشت آپ کریں، کے سنیں، ٹھنڈا پانی آپ کے پیے ذرا، عقیدے ایک کے منٹ پاس مطابق پڑا ہوا ہے۔ کیتھولک جو بائبل ہے اللہ یاری اس میں غیر صاحب ایک الہامی منٹ مواد کو سنیں، داخل کیا گیا نا، محرف تعریف اللہ اسی کو یاری کہتے ہیں۔ صاحب ایک منٹ بات سنیں، ہم شروع سے ہی 66 کتابوں کو الہامی مانتے آ رہے ہیں، ہم شروع سے ہی مانتے آ رہے ہیں۔ اب سنیں، تسلی، وہ اضافی اطمینان، کتابیں جو آپ کہتا ہے نا پانی کیتھولکس کے پیئیں، ہاں، مینگو جوس منگوا کے پیئیں۔ اب سنیں، ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا اسلامی نظریہ بائبل، یعنی کہ اسلام بائبل کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پرو میں پروٹیسٹنٹ ہوں، میں پروٹیسٹنٹ بائبل کی بات کروں گا آپ کے ساتھ، کہ اسلام جو ہے وہ توریت، زبور، انجیل اور صحف دیکھیں، انبیاء جو ہے ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ ابھی میں آپ بتاتا نے ہوں آپ کو، قرآن سے خصوصی طور پر اور اسلامی لٹریچر سے ثابت کرنا ہے کہ بائبل دیکھیں، محرف ہے، مبدول ہے، مکفور ہے۔ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ بالکل آپ لوگوں بالکل، کا دعویٰ میں یہ آپ کہ کی بات بائبل سمجھ بدل گیا، گئی، اب آپ نے میرا اب 50 دفعہ انجیل کے ساتھ مناظرہ ہوا آپ کا، 50 دفعہ آپ نے یہ بات کہی کہ جی بائبل بدل گئی ہوئی ہے، بائبل اب ہم، ثابت کریں نا، اپنی اچھا کتاب سے ثابت کریں کہ بائبل بدل اچھا، گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل بالکل میں سمجھ گیا، یہ آپ کی بات سمجھ گیا، اور ان کی بات میں بڑی چالاکی ہے۔ چلیں الحمد المسیح آپ کو سمجھ آ گئی ہے، کریں اب بات۔ سن لیں، اب سن لیں، ان کی ہوں بات میں بڑی چالاکی ہے۔ پہلی بات یہ کہ دیکھیں، ہم آپ کو پتا ہے، اپنے پہلے دن بھی ادھر آئے تھے، میں نے آپ نے کہا تھا کہ قرآن تحریف کے متعلق کیا کہتا ہے، میں نے آپ کو کیا جواب دی کہ ہم صرف ہوں قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، ہم یہ ہوں مسلمان کسی بھی فرقے کا ہو تو اس کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کہہ ہوں دے کہ صرف قرآن۔ مسلمان اپنا عقیدہ لیتے ہیں قرآن سے اور سنت سے اور عقل صریح سے، اور عقل سے، عقل بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ ایک چیز جو واضح ہو، اگرچہ وہ قرآن و سنت، مثلا آج 7 بجے سورت نکلی ہوئی ہے، یہ اگر قرآن و سنت میں نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہم اس کو نہیں جٹلا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایک چیز عقل صریح اس پہ دلالت کرتی ہے، وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے۔ تو اگر ہم آپ سے بات کریں گے، ٹھیک ہے نا، ہم قرآن سے بھی دلیل لا سکتے ہیں، سنت سے بھی دلیل لا سکتے ہیں، حدیث سے بھی دلیل لا سکتے ہیں، یہ 2 باتیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اوکے اوکے پر نہیں 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 نہیں، اور تحریف، اس بات تحریف بائبل کے لیے کہ بائبل محرف ہے، اس کے لیے ہمیں حق خود بائبل سے بھی ہم دلیل لا سکتے ہیں، آپ کی اپنی اچھا، اس کتاب کا سے مطلب بھی آپ دلیل کو لا موضوع سکتے کی سمجھ نہیں ہے، اس کا مطلب آپ ہیں۔ کو نہیں موضوع کی سمجھ نہیں ہے، اللہ دیکھیں، یار۔ میں ایک منٹ سنیں میں میری، سمجھاتا ہوں، میں آپ کو نہیں نہیں دوبارہ نہیں نہیں، سمجھاتا ہوں، سمجھانے سنیں کی سنیں، ضرورت نہیں، میں آپ کو ابھی سن دوبارہ لو میری، سمجھاتا ہوں، نہیں نہیں نہیں، نہیں سن لے جا نا، میں آپ کو دوبارہ اب سمجھاتا ابھی ہوں، بھی بات کرنے ایک دو نا منٹ بھائی۔ سن، ایک منٹ سن، آپ نے کی ہے نا، اب سن لیں، آپ کو میں موضوع دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ موضوع ہوگا تو بائی ارے لیفنگ کمپٹیشن رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں۔ اچھا سنیں، موضوع ہوگا اسلامی نظریہ بائبل۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب میں اسلام کہتا ہوں تو میں آپ کو پابند نہیں کر رہا کہ آپ صرف قرآن پر رہیں، حالانکہ قرآن جو ہے وہ اتم حجت ہے، آپ وہ کوئی بھی فرقہ ہو، آپ قرآن کے علاوہ آپ کی جو روایات ہیں ان کو بھی استعمال کریں، لیکن آپ نے اسلام سے یہ ثابت کرنا ہے، چاہے وہ آپ کی روایات ہوں، چاہے وہ آپ کی الہامی کتاب ہو، آپ نے اسلامی لٹریچر سے یہ ثابت کرنا ہے کہ بائبل جو ہے وہ بدل گئی ہے۔ ہاں، دوسرا اب جو جواب دے دوں؟ مناظرہ آپ کا سنجیدگی کے ساتھ ہے نا، اس میں آپ جیسے مرضی بات کریں، میرا جو مطالبہ تھا وہ یہی تھا کہ بھئی اسلام سے آپ نے ثابت کرنا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ روایات اپنی استعمال کریں، قرآن استعمال کریں، ہاں، روایات، آئی ڈونٹ کیئر، آپ نے اسلام سے ثابت کرنا ہے کہ بائبل بدل چکی ہے۔ دیکھیں، پر میں نے جیسے انہوں نے شروع میں کہہ دیا، میں نے کہا کہ یہ جس انداز سے موضوع کو تحمیل کر رہے ہیں اس میں چالاکی ہے۔ میں نے کیا عرض کیا کہ ہمارے نزدیک قرآن حجت ہے، سنت حجت ہے اور عقل صریح حجت ہے۔ دیکھیں، جیسا قرآن حجت ہے، سنت حجت ہے، اسی طرح عقل بھی حجت ہے۔ جب ہم آپ کے بائبل میں آ کے دیکھتے ہیں نا، تو عقل کیا کہتی ہے کہ کیا یہ بائبل محرف ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں ایسی باتیں ہیں جو مثلا ایک عام انسان نہیں کہہ سکتا، خدا تو دور کی بات ہے، تو پھر تو واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور آدمی کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا؟
اور آپ اس پہ آنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ اس میں ایسی باتیں اتنی زیادہ بری ہوئی ہیں جس کا آپ دفاع نہیں کر سکتے. تو آپ کہتے ہیں نہیں سر وہ قرآن تو اور حدیث سے یاری صاحب نہیں قرآن میں بھی پلیز ایسی پلیز آپ باتیں بات بھری نہ پڑی کرتے ہیں نا. کہ آپ میں بری قیامت عادت تک ہے. نہیں دفاع کر سکتے اس کا. آپ ہمیں بہت بری عادت ہے کہ مجھے بات نہیں کرنے دیتے, بات بار کاٹ دیتے ہیں. دیکھیں ہمیں حق ہے ہمیں حق ہے کہ ہم اسلامی موقف کو کہ اسلام کہتی ہے کہ بائبل محرف ہے, بائبل خدا کا کلام نہیں ہے, یہ بائبل محرف, اس کو ہم قرآن سے ثابت کریں, سنت سے ثابت کریں, یا خود بائبل سے بھی دکھائیں, کیونکہ ہمارے نزدیک عقل بھی حجت ہے. نہ پھر نہ یہ چلاکی نہ کھیلیں یہاں پر. پھر کیوں موضوع ڈر یہ کیا, نہیں ہو سکتا اسلامی کیوں نہیں نظریہ ہو بائبل. سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں مشکل کیا پھر ہے. موضوع ہوگا بائبلی نظریہ بائبل. اگر آپ بائبل کو چاہے میں دیکھو استعمال کرنا چاہتے ہیں بائبل کے خلاف. تعریف بائبل کے لیے میں چاہے قرآن سے دلیل پیش کروں, سنت سے یا بائبل سے, میری مرضی. اللہ یاری صاحب ایک منٹ سنیں. اگر آپ بائبل کو بائبل کے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر موضوع بنتا ہے بائبلی نظریہ بائبل. ہم بات کر رہے ہیں اسلامی نظریہ بائبل, اس میں آپ بائبل کو خواہ کہاں سے گھسا رہے ہیں. آپ نے بائبلی نظریہ بائبل پر کرنے الگ سے رکھ لیں گے, نو ایشوز ایٹ آل. میں یہیں پہ ہوں, کہیں نہیں جا رہا, بے فکر رہیں. آپ سن لیں, پہلے جو میں نے آپ کے دیکھیں سامنے چیلنج, جب ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں نا رکھا تھا کیا مسلمانوں کو یہ حق ہے, کیا اجازت ہے ہمیں بھی بات میری کرنے دیں, مکمل ہو لینے دیں, میری مکمل ہو لینے دیں. آپ نے بات کی, میں نے سنی ہے, میری مکمل ہو لینے دیں. آپ نے یہ اصل میں نے آ کے آپ کو چیلنج دیا کیوں. آپ نے سنجیل رابن کے ساتھ مناظرے میں کوئی 50 بار سے زیادہ دفعہ یہ کہا تھا کہ جی بائبل جو ہے وہ محرف ہے, اس میں تحریف ہے, بدل چکی ہے. میں نے آ کے آپ سے کہا, اپنی پہلی آپ کی جو میری کنورسیشن ہوئی, کہ اللہ یاری صاحب اس موضوع پر ہم مناظرہ کرتے ہیں کہ اسلام بائبل کے بارے میں کیا کہتا ہے, اسلامی نظریہ بائبل. آپ نے مجھے اس میں کہا کہ جی اس میں صرف ہم قرآن کو نہیں دیکھیں گے, جو ہماری اہل تشیع جو ہے, ہماری جو روایات ہیں ان کو بھی دیکھیں گے, جو سنت ہے اس کو بھی دیکھیں گے, جو ہماری حدیث ہیں ان کو بھی دیکھیں گے. میں نے آپ سے کہا that's even better, I don't have any problem with that. اس کے بعد آپ نے مجھے کہا کہ آپ جعفر کاظمی صاحب سے جو ہے رابطہ کریں, ان سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھے آج کی سٹریم میں بلایا کہ آج کی سٹریم میں آپ کے ساتھ ڈیٹ کو لے کر بات ہوگی. اب یہاں پر جب میں آیا ہوں آپ سے ڈیٹ لینے کے لیے, جو میں نے چیلنج دیا تھا آپ کی سٹیٹمنٹ پہ, آپ کو چیلنج دیا تھا جسے آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں ڈیٹ لینے کے لیے, اور آج آپ موضوع تبدیل کر رہے ہیں. آپ کرنا چاہ رہے ہیں بائبلی نظریہ بائبل. میں آپ کو پھر بھی یہاں پر جو ہے رعایت دیتا ہوں, میں اس موضوع پر بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن جو پہلے میرا چیلنج ہے اس کو انٹرٹین کریں, اسلامی نظریہ بائبل. اس کے بعد بائبلی نظریہ بائبل پر بھی آپ سے میں کر لوں گا, نو ایشوز ایٹ آل. بلکہ آپ کو میں ایک اور دیتا ہوں, سنیں, ایک اور موضوع دیتا ہوں. آپ نے اسی مناظرے میں جو سنجیل کے ساتھ ہوا تھا, آپ نے یسوع مسیح کی الوہیت پر بھی تنقید کی کہ وہ خدا نہیں ہو سکتے, ان کو چھوٹا خدا, دو خداؤں کی بات کی. تثلیث فی توحید ورسز اسلامک توحید پر بھی میں کر لوں گا آپ کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے یہ اپنی طرف سے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو بائبل ہے وہ یسوع مسیح کو نعوذ بالمسیح گناہگار کہتی ہے, اور آپ نے چند حوالہ جات بھی کوٹ کیے, اس پر بھی میں کرنے کے لیے آپ سے تیار ہوں. اگلے موضوعات طے کرنے کے لیے الگ بات ہوگی, ابھی فی الحال سن لیں. دیکھیں بھائی, آپ کیا مسلمانوں کو یہ حق ہے, میں نے کبھی آپ کو وعدہ نہیں دیا ہے پہلے کہ میں صرف قرآن اور سنت کی روح ہی سے تحریف بائبل ثابت کر لوں گا, ٹھیک ہے. میں قرآن کے روح سے بھی ثابت کر لوں گا, سنت کے روح سے بھی ثابت کر لوں گا, اور اسی طرح آپ پابند ہیں کہ اگر ہم آپ کے اپنی کتاب سے دلیل لے کے آئیں, آپ کیونکہ موضوع کیا مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ بائبل محرف ہے, یہ عقیدہ ان کا صحیح یا غلط ہے, اس کے لیے ہم قرآن سے بھی دلیل لائیں, سنت سے بھی دلیل لائیں, عقل سے بھی دلیل لائیں. عقل کے کیا ہوگا کہ بائبل کو دیکھ لو کہ کیا بائبل میں ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں پر دلالت کرتی ہیں کہ بائبل تبدیل شدہ ہے یا خدا کا کلام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا صحیح ہے یا نہیں, یہ بالکل. آپ اگر واقعا آپ ایمانداری سے دفاع کر سکتے ہیں, دفاع کرنا چاہتے ہیں کہ بائبل محرف ہے, جیسے آپ قرآن کی آیات لائیں گے کہ بھئی قرآن میں لکھا ہے کہ یہ بائبل محرف نہیں ہے, یا کوئی حدیث لے کے آئیں گے, بھئی ٹھیک ہے, اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہوگی. اسی طرح وہاں پر جیسے ہم قرآن سے دلیل لائیں گے, سنت سے دلیل لائیں گے کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو چینج کیا ہوا ہے, اسی طرح ہم آپ کے اپنی کتابوں سے ہمیں دلیل لانے کا حق ہے کہ ہم ثابت کریں کہ ہمارا موقف صحیح ہے. ہم یہ غلط بات نہیں کہہ رہے کہ بائبل
ایک غیر معتبر کتاب ہے اور اس کا خداوند متعال کے کلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کو لوگوں نے یہ لوگوں کا کلام ہے, خدا کا کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تاریخی شواہد لے کے آئیں, بائبل کے اپنے الفاظ سے لے کے آئیں, اس کے احکام سے لے کے آئیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے. اگر آپ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ اس موضوع مناظرہ سے فرار اختیار کر چکے ہیں, کیونکہ موضوع یہ ہے کہ کیا مسلمانوں کا یہ موقف, حسن الائری کے موقف, علماء اسلام کا یہ موقف کہ بائبل محرف ہے, یہ صحیح یا غلط ہے. ہم نہیں کہتے کہ ہمارے پاس قرآن سے کوئی دلیل نہیں. آپ کا حق بنتا ہے کہ مجھے مطالبہ کرو, قرآن کی دلیل دے دو یا حدیث کی دلیل دے دو. اس وقت میرا فریضہ ہوگا کہ میں قرآن و سنت سے دکھاؤں. لیکن آپ یہ ہم پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ صرف قرآن و سنت کی دلیل لاؤ, بائبل سے دلیل نہیں لا سکتے. وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ ہم جب بائبل سے دلیل لانا چاہیں تو آپ کہہ دیں کہ بھئی آپ کا دلیل یہ بائبل سے غلط ہے, بائبل کچھ اور کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا یہ فرمانا کہ آپ چاہتے ہیں کہ مثلا مسیح جو ہے یہ تثلیث کے متعلق, کہ مسیح جو ہے خدا کا بیٹا ہے کہ نہیں, خدا کا بیٹا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, یا یہ انسان کا بیٹا تھا. مسیح کی ماں کی شادی بائبل میں کس سے ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ وہ عذرا ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ وہ باقرہ ہے نا, آپ تو کہتے ہیں اس کی شادی ہوئی. اور مریم, آپ کا کیا عقیدہ ہے, مریم کی شادی ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ مسیح کے بھائی تھے کہ نہیں تھے؟ ایک منٹ ٹھہرے, پہلے مناظرے والی اس کے اوپر نا بات کر لیں, تسلی رکھیں. یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا, چلے میں آپ کی جو نئی شرط ہے نا, شرط جدید, وہ میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پہلے ہم نے شرطیں رکھے ہی نہیں ہیں, پہلے ہم نے شروط نہیں رکھے بھائی, پہلے ہم نے شروط رکھے. آپ کا یہ جملہ ہی غلط ہے کہ نئی شرط ہے. بڑا مشکل تھا سننا, لیکن میں نے سنی ہے. شرط جدید ہے آپ کی. کیوں میں اس کو شرط جدید کہہ رہا ہوں, آپ پچھلی ویڈیو میں جائیں, وہ آپ کے چینل پر بھی موجود ہے, میرے چینل پر بھی موجود ہے. اس میں جو بات ہوئی تھی وہ موضوع یہ تھا, آپ کو اگرچہ میں نے پھر سے دہرایا ہے, لیکن میں آپ کو تیسری چوتھی بار دہرانے لگا ہوں. آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ یاری صاحب, میری عرض یہ ہے کہ اسلامی نظریہ بائبل کے اوپر بات کریں آپ میرے ساتھ, میرا چیلنج ہے یہ آپ کو. اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, ہم صرف قرآن سے نہیں بات کریں گے, ہم جو ہے وہ سنت سے بھی, حدیث سے بھی ہم بات کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے, دیٹس ایون بیٹر. اس وقت آپ نے جب آپ نے چیلنج میرا ایکسپٹ کیا ہے اور مجھے کہا کہ ڈیٹ کے لیے جعفر کاظمی کے ساتھ رابطہ کروں, اس وقت آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی کہ میں بائبلی نظریہ بائبل پہ بھی بات کروں گا یا بائبل کو بھی معیار بناؤں گا. اس لیے یہ شرط جدید ہے. میں آپ کی یہ شرط جدید ماننے کے لیے, وہ ویڈیوز آپ کے چینل پہ بھی پڑی ہے, میرے چینل پہ بھی پڑی ہے, میں شرط جدید ماننے کے لیے تیار ہوں. آپ یہاں پر اب یہ کہہ دیں کہ میں غلط تھا, مجھے یہ موضوع کا جو موضوع نہیں قبول کرنا چاہیے تھا پہلی بار جب گفتگو ہوئی آپ سے, میں غلط تھا, میں نے اپنا ذہن بدل لیا ہے, میری آپ نئی شرط مان لیں اور اس پہ مناظرہ ہو جائے گا. میں مان لیتا ہوں, میں یہیں پہ مان لیتا ہوں. اگر آپ دیکھیں یہ آدمی بڑا چلاک آدمی ہے. ہاں, ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ بھئی یہ لوگ یہ ایمانداری سے, آنےسٹی سے مسلمانوں کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں تقیہ اور کتمان کی تعلیم نہیں ہے, یہ آپ شروع ہو گئے, اس لیے میرے اوپر الزام نہ لگائیں. اجازت دیں, میرے اوپر الزام نہ لگائیں, اجازت دیں, اجازت. آپ کے ہاں وہ پایس, ان کے اپنے مورخین نے, آپ ایک سرچ کریں آن لائن, ایک پورا ایک آرٹیکل ہے ویکیپیڈیا میں, پایس فراڈ, کہ دین کے مسئلات کے لیے فراڈ کرنا ان کے ہاں یہ اس کا ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. پایس فراڈ, پایس تقیہ فراڈ ہی نہیں ہے. آپ پایس فراڈ کی بات کریں, بات کرنے دو نا. ہے نہیں ہے, مجھے بھی بات کرنے دو نا. ابھی میں نے آپ کی بات سنی ہے. غلط الزام لگائیں گے تو میں بولوں گا. آپ کی باتیں بھی غلط ہے میرے نزدیک, میں نے سنی ہے بھائی. آپ میری بات تو کرنے دو نا. دیکھیں یہ نہیں, یہ ایمانداری سے یہ بات ہی نہیں کر سکتے. انہوں نے جب کال کیا تھا, کہتا ہے کہ بھئی تم اس کہہ رہے تھے کہ قرآن ان آیات میں کیا کہہ رہا ہے, توریت کے متعلق انہوں نے کچھ آیات کا ذکر کیا تھا, سورہ آل عمران, پتہ نہیں کن آیات سے. کہتا ہے اس کا جواب دے دو کہ اس کا مخاطب کون ہے. میں نے کہا اس کے شان نزول جاننے کے لیے احادیث دیکھنا پڑتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ میں ایسے ہی جواب دے دوں کن سے کہتا ہے نا, اس کو دیکھنا پڑتا ہے, تحقیق کرنا پڑتا ہے. میں جلدی سے جواب نہیں دے سکتا. اور یہ کہ ہم عقیدہ, یہ کہتا ہے صرف قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے تحریف کے لیے. میں نے کہا کہ ہم قرآن سے صرف عقیدہ نہیں لیتے, ہم صرف حدیث سے بھی لیتے ہم نے, لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بائبل سے بات نہیں کریں گے, کہ جیسے کہہ رہا ہے شرط جدید, شرائط پہ بات ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت. اگر کسی بھی مسلمان سے جب مناظرہ ہوتا ہے, پلیز سن لے بھائی, آپ اپنی ہنسی ختم کریں تاکہ میں گفتگو جاری رکھوں. نہیں, ہنسی ختم ہے تو بات نہ کریں. ہاں, جب ہنسی ختم ہو تو میری باری ہے, میں دوبارہ اپنی بات ختم نہیں ہے.
چلیں آپ بات کر لیں، پھر میں آپ کو اب بتاتا ہوں. اجازت چلیں، دیں، میں آپ کو اب اجازت بتاتا ہوں دیں کیسے. تو چلیں. یہ کوئی نئی شرط نہیں ہے. سب جہاں پہ بھی مناظرہ ہوا، جہاں پہ بھی مسلمانوں نے کتاب لکھی ہے نصارہ کے خلاف، مسیحیت کے خلاف، جہاں بھی مناظرہ ہوا، مسلمانوں کو حق ہے کہ بھئی اپنی عقائد کے اس بات کے لیے ان کی کتابوں سے دلیل لائیں کہ بھئی یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے کلام میں تضاد ہے. ایسی باتیں ہیں کہ وہ خداوند متعال کا کلام نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، یہ شرط کوئی شرط جدید نہیں ہے، یہ شرط یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. شرائط پہ ہم نے بات ہی نہیں کی ہے. تو ہم گفتگو کریں گے. ان کو ڈر ہے بھائی کہ بائبل نہ کھلایا جائے، کیونکہ جب بائبل کھل گئی تو ان کے پاس ایک بھی جواب نہیں ہوگا نا کہ ہم آیا لائیں گے کہ یہاں پہ تو یہ ہے، وہاں پہ وہ ہے. یہ ایک کا بھی جواب نہیں دے سکے گا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک کا بھی یہ شخص جواب نہیں دے سکے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اور صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ صرف تم قرآن پہ بات کریں گے نا اور مسلمانوں کو ان کی اپنی کتاب، یہ قرآن حدیث سے دلیل لا سکے گا، ہم ان کی کتاب سے دلیل نہ لا سکیں. یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے آپ ہماری کتابوں سے دلیل آپ کو لانے کی اجازت ہو، اسی طرح ہم آپ کی کتاب سے دلیل ہمیں لانے کی اجازت ہوگی. لیکن میں آپ کو وقت دینے سے پہلے ہم نے سنجیل رابن صاحب سے وعدہ کیا تھا کس موضوع پہ بات کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا بھی تھا کاظمی صاحب سے کہ پہلے حق ان کا بنتا ہے. ایک منٹ میں کاظمی صاحب آپ ادھر ہیں، آپ بتائیں کہ اچھا یہ جو آپ کا نے آخری بات کیا نا، اس کا جواب میں دے ایک دوں منٹ پہلے آپ کو. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کاظمی صاحب آپ بتائیں سنجیل صاحب کا کیا چکر ہے. سنجیل صاحب سے تو پہلے بات ہوئی تھی. ہاں السلام علیکم. کیسے وعلیکم میتھیو السلام. بھائی، خیریت سے؟ ہاں جی، ٹھیک 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 ٹھیک. آپ میتھیو ٹھیک ہیں؟ بھائی عرض یہ تھی، آپ سے بھی کال پہ بھی بات ہوئی، کافی ڈیٹیل سے بات ہوئی، اور میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا کہ نیکسٹ مناظرہ سنجیل رابن صاحب کے ساتھ ہے. لیکن آپ نے مجھے یہ کہا کہ میں اویلیبل ہوں، 24 کو میں آ سکتا ہوں. تو میں نے کہا 24 کو ہم سیٹل ڈاؤن کر لیں گے یا ڈیبیٹ کر لیں گے. نیکسٹ مناظرہ آپ کو بھی پتا ہے، سنجیل صاحب نے مجھے فون کر کے اور آپ کافی تعریفی کلمات آپ کے متعلق کہے اور بہت اپریشیٹ کیا کہ میتھیو بھائی آئے، ہمارے سینئر ہیں اور ہم ان کے سامنے کوئی چیز نہیں، اور ان کو آپ پراپر جو ہے نا شو دیں. اللہ علی صاحب کے ساتھ یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا ہم کمیٹڈ ہیں سنجیل بھائی کے ساتھ، اگر اور لوگوں کے ساتھ بھی کمٹمنٹس تھیں، لیکن یہ کہ آج تھوڑا سا ایک عذر نکل آیا تو اچھا موقع تھا. تو اگر آپ لوگ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیں، آپ ایک کام کریں، اللہ علی صاحب سے آپ اگلی ڈیٹ لے لیں نا، جیسے کہ فیبروری 8 کو سنجیل صاحب کے ساتھ پروگرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو اس سے پہلے اگر آپ لوگ سیٹل ڈاؤن کریں یا اس کے بعد کریں کوئی ڈیٹ، یہ تو آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے. میں بیک گراؤنڈ اسٹوری تو آپ کو بتا دی کہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ میتھیو بھائی سے بات ہوئی ہے اور بہت قابل شخصیت ہے انشاءاللہ. جی اللہ علی صاحب. جی تو سنجیل صاحب سے پہلے ہوگی نا، ان کے بعد سنجیل صاحب سے ان کے بعد ہوگی. آگے کی ڈیٹ رکھ لیں، آگے کی ڈیٹ لے لیں میتھیو بھائی کے لیے. میں دیکھتا ہوں، دیکھیں 7 تاریخ بنتا ہے، 7 تاریخ بنتا ہے 18 شعبان، 19 شعبان. تو 14 کو رکھتے ہیں نا، 26 شعبان کو، 14 فروری. صحیح ہے؟ 14 فروری کو. ہاں ٹھیک ہے جی، ڈن ڈن. اچھا ایک بات بتائیں، چلو آخری بات کا میں جواب دینا چاہوں گا اللہ یاری صاحب. آپ نے دیکھیں آخری بار جو شروع کیا نا، وہ آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ بندہ چلاکی کر رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا میری بات سنیں، اگر میں نے بھاگنا ہوتا نا تو میں آپ سے آ کے بات ہی نہ کرتا. ایک بات. دوسری بات، میں نے پتہ کیا کہا ہے، جو پچھلی ٹرمز میں نے بات چیت کی ہے، ایکسکیوز می، اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ بائبلی نظریہ بائبل پر بات کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. اس کے علاوہ بھی آپ کی پسند کے میں نے آپ کو موضوعات دیے ہیں جو خالصتاً مسیحی ہیں، جن میں صرف بائبل کو آپ نے کوٹ کرنا ہے، اسلام کا ذکر نہیں ہوگا. جیسے کہ کیا بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ گناہ گار ثابت ہوتے ہیں؟ کیا بائبل کے مطابق وہ خدا ہیں؟ یہ خالصتاً بائبلی ٹاپکس ہیں. میں خود آپ کو دے رہا ہوں. تحریف بائبل پہ جب بات کریں گے نا، اللہ یاری صاحب پلیز میں نے آپ کو 5 منٹ سنا ہے، میری آپ 2 منٹ نہیں سن سکتے، ایسے تو نہ کریں. اچھا، میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی کہ بھائی میں باقی موضوعات پر بھی جو آپ کے پسندیدہ ہیں ان پر بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ جو بھاگنے والا الزام ہے نا، مجھے پتہ ہے یہ کیمرہ ٹیکٹکس ہیں، وہ چلیں جی. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے عقیدے میں، چلیں آپ اتنے عالم بڑے عالم ہیں، ہماری تو اتنی مکمل ہو رہے کب مکمل ہوگا آپ کا؟ ہم نے مال آپ نہیں بھاگ رہے بھائی، کیا مجھ سے پہلے کر لوں گا، بے فکر رہے. اچھا اب دیکھیں، یہ بھاگنے والا الزام ہے نا، یہ کیمرہ ٹیکٹک اچھا ہے مجھے پتا ہے، لیکن پلیز ایویں نہیں ہر کسی کو کہہ دیتے ہوتے
خود آپ کے پاس آیا ہوں میں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو موضوعات، دیگر موضوعات کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مقدسہ مریم کو آپ کماری مانتے ہیں کہ نہیں، میرا ایمان ہے، اس ایمان پر میں مر مٹنے کے لیے تیار ہوں کہ وہ کماری تھیں جب معجزانہ طور پہ یسوع مسیح ان سے پیدا ہوئے، اور یہی بائبل کی تعلیم ہے، اور ان کی بائبل شادی کی ہوئی یا نہیں چونکہ ہوئی ہے؟ تعلیم ہے اس لیے میرا کتاب ہے۔ وہ یوسف ان کی کارپنٹر شادی کے عیسیٰ کی جوزف ہاں کارپنٹر کی بیوی تھی نہیں؟ ہاں ہاں، لیکن یسوع مسیح سے حاملہ پہلے ہی وہ ہو چکی تھی، شادی سے پہلے، بائبل کے ان مطابق۔ کے جو بائت ہے یوسف مسیح کے جو بائت، ہمارے ہاں تو ان کا کوئی بائی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی کبھی شادی نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں مریم جو ہیں وہ باکرت تھیں، ان کے ہاں ان کی شادی ہوئی۔ ان کے جو بائت ہے وہ ان سے بڑے تھے یا چھوٹے تھے؟ وہ سب چھوٹے تھے، وہ چھوٹے تھے۔ اگر دکھا دیں کہ وہ ہاں، بڑے تھے، اس لیے کیونکہ وہ ان کے اگر دکھا جو دیں کہ وہ ان سے بڑے تھے، حضرت یوسف تھے، جی، دیکھیں چلیں ہنس لیں پہلے، ہنس لیں۔ اگر ہم دکھا دیں پھر ہو گیا کروں بات، او مسلمانوں دیکھ لو، چلیں اور یہ ہنس لیں، مسلمان ہے کہ اور مریم ہنس کو لیں، عذرا باکرہ اور ہنس لیں، سمجھتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور انہوں ہنس نے لیں، شادی کرا اور دی، ہنس لیں، اس کے بچے بھی اور ہنس لیں۔ پیدا کرا دیے، بس عیسیٰ علیہ اچھا السلام کے چلیں، بھائی بھی بنا دیے ان سن لوگوں نے، لیں، بہن بھی ہے نا، تین اور ہنس بھائی لیں، ایک بہن ہے۔ اور ہنس لیں، اور ہنس لیں، ہو گیا کروں بات، ہو چلے گیا۔ جی، بات کرو، سنیں اب، بات کرو۔ پہلے نمبر پر بائبل مقدس کے مطابق جب حضرت عیسیٰ وہاں پر متی کی انجیل میں پہلا باب، جس کو آپ متی بولتے ہیں، متی کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت یوسف کی صرف منگنی ہوئی تھی ابھی حضرت مریم سے، اور وہ شادی سے پہلے ہی جو ہے خدا کی قدرت سے، روح القدس کی قدرت سے معجزانہ طور پر حاملہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد یسوع مسیح جب پیدا ہو گئے تو پھر لکھا ہے کہ تب تک ہم بستر نہ شد، آپ کی فارسی زبان میں وہاں پر لکھا ہوا ہے لفظ کہ جب تک یسوع مسیح نہ پیدا ہوئے تب تک انہوں نے ان کو نہ جانا، ان کے ساتھ جسمانی تعلق نہ قائم کیا۔ تو اس کے یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے بعد حضرت یوسف نے باقاعدہ جو ایک جسمانی تعلق شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے اس کو قائم کیا تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ، اگر آپ بائبل کی واقعے پر تنقید کرتے ہیں نا، تو سورہ مریم 19 نمبر سورت اور اس کی 15 سے آنورڈ جو آیات ہیں، وہاں پر بڑی عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جب فرشتہ، وہاں پر اللہ کی روح لکھا ہے جس کا غلط ترجمہ آپ فرشتہ کرتے ہیں، نکالیں آپ، اللہ کی روح جو ہے مریم کے سامنے گئی اور پورا آدمی بن گیا، اور اس کو کہا کہ تو مشرق کی طرف چلی جا۔ ایک تو وہ 9ویں مہینے میں ہے وہ خاتون، زچگی کے دوران اتنی پین میں ہے، اور وہاں پر اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تو اتنی دور پیدل جا کے سفر کر کے جا، اور وہاں جا کے اسے کہا جا رہا ہے کہ تو کھجور اس کے میں درخت نہیں کے 9ویں تنے مہینے کو کا ہے، ہلا، اس اس میں کو نہیں تنے 9ویں کو مہینے کا، ہلانے کے لیے بلڈوزر چاہیے۔ اب سن لیں نا، آپ ہنس رہے تھے نا بائبل کا بات کر کے، نہیں کھجور نہیں، کے تنے کو، ایک وہ حاملہ ہے اور اوپر سے اسے کہا جا رہا ہے کھجور کے تنے کو ہلا، اسے ہلانے کے لیے بلڈوزر چاہیے ہوتا ہے۔ اتنی مشقت بیچاری سے کیوں کروا رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کھجوریں کھا اور پانی پی، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور اگر کوئی تجھے مرد ملے تو اسے کہنا کہ میں روزے میں ہوں۔ یعنی کہ کھانے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی مرد ملے تو جھوٹ بول دینا اس سے۔ یہ عزت دی ہے آپ کی کتاب نے مقدسہ مریم کو۔ دیکھیں ہمارے ہاں اس میں کوئی ایسی نہیں کہ وہ 9ویں مہینے کا تھا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 9ویں مہینے سے بہت پہلے ان کے جو حمل کا مدت ہے وہ بہت کم ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو کہہ رہے ہیں زچگی کے دوران گئی نا، ایک منٹ، لکھا ہے درد زے، ہاں درد ہاں، ان زے کو کیا کہا ہوتا ہے؟ کیا مجھے بتائیں ذرا۔ اجازت دیں، ان لوگوں نے جی مریم کی شادی کرا دی ہے، عیسیٰ کے 3-4 بھائی بنا دیے، ٹھیک ہے نا؟ اور عیسیٰ خود ہمیشہ اپنے آپ کو بائبل میں کیا کہتا تھا میں انسان کا اولاد ہوں، ابن آدم، ہمیشہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں انسان کا اولاد ہوں، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کہتا میں انسان کا اولاد ہوں۔ اور یہودی کہتے تھے یہ تو وہی ہے کہ اس کی ماں کی شادی ہے یوسف سے، اس کے فلان بھائی نہیں، اس کی بہن نہیں ہے، یہ کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ وہ ان کا اپنے بائبل میں لکھا۔ اچھا، یہ ہمارے ہاں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت مریم کی یہ بے عزتی ہے، یہ کہ وہ اس میں کوئی ایسا جملہ نہیں ہے، وہ 9 مہینے کا، وہ اس کی حمل 9 مہینے کی تھی، یہ آپ درد غلط بنا رہے ہیں زے کا اپنے سے، کیا اس میں ملا۔ مطلب ہے اللہ یاری صاحب؟ او بھائی، وہ جب درد اس زے کو کا کیا لوگ مطلب ہے؟ تانے دے رہے تھے، لوگ یہودی اس کو تانے دے رہے تھے، اس کو ستا رہے تھے کہ آپ بہت ایک بدکارہ عورت ہیں، آپ نے اپنے خاندان کو بدنام کیا ہے، تو کیونکہ اس کی شادی ہی نہیں تھی، آپ تو کہتے ہیں اس کی شادی ہے،
تو اس کی شادی نہیں تھی، تو اس وقت وہاں سے معبد سے فرمایا کہ یہاں سے دور چلے جاؤ، اور ان کو فرمایا کہ اللہ وہ یاری چلی صاحب گئی، سن لیں ایک منٹ، سن لیں اجازت دیں، اور آپ وہ کو عراق قیامت آ تک گئی۔ چیلنج ہے مجھے، سن لیں قیامت حضرت تک مسیح چیلنج کی ہے آپ کو، ولادت آپ نے یہ فرات ثابت کے کرنا کنارے ہے، ہوئی ہے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ مشرق کی طرف جو ہے بی بی مریم اس لیے گئی تھی کیونکہ ان کے قبیلے کے، ان کے علاقے کے لوگ ان کو تانا دے رہے تھے، یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، اب یہ بھائی لکھا ہوا ہے، وہ سن لیں میں آپ کو قرآن پڑھانے لگا ہوں، سن لیں اب، وہاں آپ پر کو یہ لکھا ہے کہ درد ذہ ان کو لے گیا تھا مشرق کی طرف، نہیں جب وہ واپس آئی ہیں بیٹا پیدا ہونے کے بعد، تو پھر اہل یہود نے ان کے اوپر جو ہے وہ تانا زنی کی ہے، پھر اہل یہود نے ان کے اوپر سوال اٹھایا ہے، اس سے پہلے اہل یہود نے کوئی سوال نہیں ان اٹھایا، وہ گئی ہیں درد ذہ وہاں کی وجہ سے، وہاں پر بیٹے کو پیدا کر کے آئی ہیں، اور پھر وہاں یہاں پہ پہ جو آپ درد کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ نے درد تو ہے، آپ شادی درد کروا دی، ذائق تو سن فرمانا۔ لیں ایک منٹ، تسلی رکھیں، ایک تسلی رکھیں، منٹ، جو آپ نے کہا نا کہ جی آپ نے تو شادی کروا دی، حالانکہ میں جواب دے چکا ہوں، پھر بھی تانا بنانے کے لیے نا آپ اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں جس کا میں جواب دے چکا ہوں، کہ ان کی جو شادی تھی یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے بعد ہوئی ہے شادی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح موجزانہ طور پر ہی پیدا ہوئے ہیں، ایک بات، دوسری بات یہ قرآن شریف کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قرآن شریف میں تو ایسی ان کے متعلق کوئی عجیب بات نہیں لکھی، ان کی فرجہا میں پھونکا گیا، فرجہا کس چیز کو کہتے ہیں یہ بھی بتا دیں، اور یہ کتنی گندی بات ہے کہ ان کی فرجہا میں پھونکا گیا، یہ کوئی بھی عربی بولنے والا جو ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے پتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسی منٹ ویسی بات نہیں لکھی، میں تو ڈھیر لگا دوں گا واذکر آیتوں فی کا قرآن سے۔ الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، مریم نے خود اپنے خاندان والوں سے اس نے مشرق کی طرف جگہ لے لی، ٹھیک ہے نا، وہ خود پوچھ کر گئی۔ ہاں جی، آپ نے کہا کہ اس کو جب درد زچگی کا درد اس کو پیدا ہوئی تو اس وقت فرمایا کہ تم نکل جاؤ، یہ غلط ہے، آپ نے غلط ترجمہ کیا، قرآن میں ایسا نہیں، فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تو اس نے لوگوں سے پردہ لیا، اور ہم نے ان کے لیے بھیجا اپنی روح کو، یہ اپنی روح، یہ روایات احادیث میں اس کا تفسیر کیا گیا کہ یہ فرشتہ ہے، ٹھیک ہے نا، فتمثل، اور وہ ظاہر ہوا ایک کامل انسان کی طرح ان کے سامنے ظاہر ہوا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو مریم نے ان سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی طرف پناہ لیتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، خدا سے ڈرتے ہو تو مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، فرمایا کہ میں تیرے رب کا جانب سے پیغام لے کے آیا ہوں تاکہ میں تجھے عطا کروں ایک پاکیزہ لڑکا دینے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ کیا ہوا میرے محترم، یہ کہتے ہیں اس میں کون سی بے عزتی، یہاں پہ تو کوئی بے عزتی نہیں ہے نا، یہ سب احترام ہے، یہ سب عزت ہے۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، اس نے کہا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی ابھی اس پہ حمل کے آثار اس کو ظاہر ہی نہیں ہوئے شاید، اس نے کہا کہ کیسے ہو سکتا کہ میرا بیٹا ہو اور کسی بشر نے مجھے ٹچ نہیں کیا، ولم اکو بغیہ، اور میں کبھی بدکارہ نہیں رہی ہوں، ٹھیک ہے نا، میں نے کبھی بدکارگی بھی نہیں کیا اور کسی بشر نے میرے ساتھ مستری بھی نہیں کیا، قال کذالک قال ربک هو علی حی، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ فرماتا ہے یہ میرے لیے بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اس کو اللہ کی جانب سے، اپنی جانب سے ایک رحمت بنائیں گے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ اللہ کی جانب سے ایک فیصلہ شدہ حکم ہے، یہ اللہ کی جانب سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، فَحَمَلَتْهُ، اس وقت وہ حاملہ بنی ہے، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، وہ حاملہ بنی ہے، پھر وہ ایک دور دراز علاقے میں چلی گئی ہے، آپ نے کہا کہ وہ حاملہ بن چکی ہے، بھئی پتہ نہیں، پھر اس کو 9 مہینے میں اس کو کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یا آپ نے غلط بولا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، چلیں فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، ایک منٹ پادری صاحب، پھر ان کو درد آیا ہے، بچہ پیدا کرنے کا درد آیا، فَإِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو اس نے پناہ لیے وہ کھجور کے درخت کے
اس کا جو تنا ہوتا ہے اس میں قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تو اس نے کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے, بڑی بے عزتی کی بات. سن لیں نا, آپ سن لیں, میں نے خطبہ سننے نہیں آیا, مجھے پڑھنے دو نا. آپ نے کہا کہ یہاں پہ بے عزتی ہے مریم گھر میں بیٹھ کے علیحدہ تلاوت کری جائے, آپ یہاں پہ ساروں کر رہے ہیں. قالت یا لیتنی, اس نے کہا کہ کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے, وكنت نسيا منسيا, اور مجھے لوگ نہ جانتے, میرا نہ کوئی نام ہوتا, نہ کوئی نشان ہوتا, کوئی میرا پہچان نہ ہوتا, مجھے لوگ فراموش کر جاتے. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. تو اس کو ندا دیا جبرائیل علیہ السلام نے, وہ نیچے سے وہاں وہ اوپر والی مکان پہ تھی, یہ نیچے پہ تھے, کہ تم غمزدہ نہ ہو جانا, اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے سریا, اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے ایک چشمہ پیدا کیا, یہاں پہ پانی کا چشمہ نیچے اللہ سے, نے نیچے سے مریم کے نیچے سے چشمہ نکالا, اتنی گندی چشمہ بات. نکالا. اچھا ہاں جی, اس کے نیچے سے تو نہیں, یعنی وہ جہاں پہ بیٹھی ہے نا, اس کے اس مکان کے نیچے سے نکالا. چلیں کوئی بات نہیں کریں گے, اس کے اوپر تسلی سے بات کریں گے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. کیوں آپ اس کو ہلائیں, اس درخت کو ہلائیں تو آپ پر تازہ, یہاں پہ تازہ کھجور آپ پہ گر جائیں گی, حالانکہ وہ درخت بھی خشک شدہ تھی. یہاں پہ عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں, عزت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اب پھر ہم آپ کے کتاب پڑھیں گے نا, پھر ہم آپ کے کتاب پڑھیں گے کہ آپ نے عیسیٰ مسیح کو کیسے لعنتی بنایا نا, اور کیسے انبیاء کی اللہ کہہ رہا ہے کہ اس درخت کو ہلاؤ. خذی الیک, اس کو ہاتھ سے اس کو, ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ. جی اچھا اللہ یاری صاحب, جو تفصیل سے بات کریں گے نا حضرت عیسیٰ کا مقام قرآن اور بائبل میں, تو پھر ہم دکھائیں گے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. آپ نے اس کو تو لعنتی بنا دیا آپ نے نا. چلیں, تاریخ طے ہو چکا ہے, موضوع طے ہو چکا ہے, اب آپ سے کیا موضوع گفتگو کریں. پھر آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ جو لکھا ہے لعنتی بنا, اس کا مطلب کیا ہے, وہ آپ کو میں ضرور ایجوکیٹ کروں گا. وہی لعنتی بنانا, لعنتی کا مطلب سب کو پتا ہے. چلیں ٹھیک ہے, مہربانی کریں, جھگڑا نہ کریں. جزاک اللہ.